السلام علیکم کاروباریوں، میں ہوں عرفان سائنس والا۔ آج میں آپ کو کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے، آخر کار اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، میں نے دیکھے ہیں، بہت نیچے سے گروس روٹ ریالٹی سے کام شروع کیا اور آج ماشاءاللہ کروڑوں بلکہ اربوں پتی بن گئے ہیں، کروڑوں پتی بن گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں ان کو، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں پتی تھے، بہت ٹھاٹ باٹ کی لائف گزارتے تھے، لیکن آج وہ سڑکوں پہ ہیں، یعنی کہ آج ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ ان لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ لیکن کاروبار میں نقصان ہونے کی وجوہات آخر کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے، جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، کہ ہم لوگوں پہ ٹرسٹ کر بیٹھتے ہیں، اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ کس پہ؟ اپنی ٹیم پہ، اپنے دوست پہ، اپنے بھائی پہ، اپنے رشتہ دار پہ، اپنے پڑوسی پہ، اپنے کزن پہ۔ حالانکہ یہ بات آج آپ ذہن میں بٹھا لیں، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لے، نہیں تو جب نقصان ہوگا تب سمجھ آئے گی۔ کاروبار میں اعتبار نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ کاروبار میں چیک اینڈ بیلنس، یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بھئی آپ اعتبار کر رہے ہو کسی پہ اور آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ بھائی وہ جائے، چوری کریں، دو نمبری کریں، شارٹ کٹ تلاش کریں، آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا سسٹم سٹرونگ ہو اور آپ کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام سٹرونگ ہو تو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے، آپ کا مینیجر ہے، کوئی بھی ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کاروبار میں اعتبار کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی۔ ہاں، چیک اینڈ بیلنس ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو ویریفائی رکھیں، ہر چیز پہ نظر رکھیں، ٹھیک ہے؟ سسٹم آپ کا ایسا ہو کہ کوئی سسٹم سے دو نمبری نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، کاروبار میں نقصان ہونے کی ایک اور مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بزنس ہی کوئی غلط سلیکٹ کر لیا، یعنی کہ وہ بزنس سلیکٹ کر لیا جو آپ کے ایریے میں چلتا ہی نہیں ہے، جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، پھر بھی اس کے نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تیسرا، اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ بزنس کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے پہلے آپ سٹرونگ پلاننگ نہیں کرتے یا کسی بڑے بزنس مین سے مشورہ نہیں کرتے، تو پھر بھی کل بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے پارٹنر دیکھے ہیں، ایون کہ میرے اپنے بھی 13 بزنس پارٹنرز ہیں، لیکن جو میرا تجربہ کہتا ہے، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پارٹنرشپ لائف ٹائم کسی کی بھی نہیں چلتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ سم ٹائم بیگم بھی کہہ دیتی ہے کہ میں ادھر نہیں رہتی فلاں، سم ٹائم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو پارٹنرشپ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن لائف ٹائم کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ لانگ ٹرم چل سکتی ہے، زیادہ عرصہ چل سکتی ہے، اگر آپ نے اس کو قابو سے جکڑا ہو، سسٹم بنائے ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے اپنی کمپنی کے سسٹم بنائیں، پالیسی بنائیں، ایک ون ون سچویشن رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ون ون سچویشن رکھیں گے تو پارٹنرز بھی بنیں گے اور پارٹنر زیادہ عرصہ بھی چلیں گے۔ اگر ون ون سچویشن نہیں ہے تو پارٹنر زیادہ عرصہ نہیں چلیں گے، نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ بات آپ بھی آج ذہن میں بٹھائیں کہ جو بھی بندہ پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے نا، پھر اس کی انٹرسٹ، اس کی پریورٹی، اس کی جو مخلصیت ہوتی ہے نا، سنسیریٹی ہوتی ہے، وہ پیسہ ہو جاتا ہے، باقی سب چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اگر وہ مہینے کا 2 لاکھ 3 لاکھ کما رہا ہے نا، اور 2 مہینے اس کو 20,000 یا 30,000 روپے آنا پڑ جائے تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا۔ مت سوچیں آپ کہ وہ آپ کے ساتھ ہی چلے گا، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟
اس کی جو سنسیریٹی ہے نا، اس کی مخلصیت ہے، اس کے جو سب کچھ ہے وہ پیسہ ہے، کیونکہ اب اس نے اپنے خرچے بڑھا لیے ہیں، اس کی بھی مجبوری ہے، خرچے بڑھا لیے ہیں، معاملات بڑھ گئے ہیں، جب زیادہ انکم آنے لگے تو زیادہ خرچے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک، اب وہ اس سے مینیج نہیں ہو رہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس فیز سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مارے گا۔ تو لہٰذا جب بھی پارٹنرشپ پہ بزنس کریں تو پراپر ایگریمنٹ کریں، اسٹرانگ ایگریمنٹ کریں، جو کچھ کریں ریٹن میں کریں، اور جب بھی ایگریمنٹ کریں نا، ایک چیز کا خیال لازمی رکھیں کہ میں نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے، اور یہ ایگریمنٹ میں لکھوائیں کہ یہ ایگریمنٹ یہ ہو گیا لیکن یہ ختم کیسے ہوگا، اس کے اندر لکھا ہونا چاہیے، بالکل کلیئر لکھا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کمپنی اگر بنا لی ہے اور ایگریمنٹ کر لی ہے تو اسی کے اندر 2 شقیں لکھیں کہ اس کمپنی کی جب اینڈنگ ہوگی تو اینڈنگ میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ پہلے دن سے ہی کلیئر رکھیں۔ ویسے تو کہتے ہیں، ہم نے بھی یہی سیکھا ہے، کاروبار کرنے سے ہی آتا ہے، پڑھنے سے نہیں آتا۔ جو کرتے ہیں تو وہ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بزنس سیکھ جاتے ہیں۔ ابھی تک جتنا میں سمجھا ہوں نا، وہ یہ سمجھا ہوں کہ جو ہماری جس طرح سے پاکستان کی پولیٹکس ہے نا، سیاست ہے، تو کاروبار کی جو سیاست ہے نا وہ اس سے بھی بڑی ہے کہ کاروباری، اگر آپ نے بڑے کاروباری بننا ہے نا تو بڑا پولیٹکس بننا ہے۔ یہاں تک کہ جتنے بھی بڑے بڑے سیاست دان بھی ہیں نا وہ کاروباری ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سیاست دانوں کے پیچھے بھی کاروباری ہی ہوتے ہیں، پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑے کاروباری کی پاور تو بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ سیاست دان سے بھی بڑا سیاست دان ہوتا ہے، ہاں، بزنس کی دنیا میں اس کو بزنس کی ٹرمز آ جاتی ہیں، وہ بزنس سیکھ جاتا ہے۔ تو کاروبار صرف ایک سیدھے سادے بھولے بھالے انسان کا کام نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کریں، بڑے لیول پہ جانا ہے تو پھر پولیٹکس بھی آپ کو آنی چاہیے، بزنس کی پولیٹکس آنی چاہیے، بزنس کی سائنس آپ کو سمجھنی چاہیے۔ کریں، اپنا بزنس کریں، کم از کم جو کاروباری شخص ہوتا ہے نا وہ کنگال ہو جائے گا، کنگلا ہو جائے گا، غریب نہیں ہوگا، کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا، نیور۔ کنگلا بھی ہو جائے گا کیونکہ جو غربت ہے نا وہ تو پھر پرماننٹ آ جاتی ہے، ذہن بھی غریب کر دیتی ہے، جیب بھی غریب کر دیتی ہے، عادت بھی غریب کر دیتی ہے، بڑا سوچنے بھی نہیں دیتی، یعنی کہ سوچ کو بھی غریب رکھتی ہے۔ جو غربت ہے ایک طرح کا تو نہیں ہے نا، غربت کی قسمیں ہیں۔ جو کاروباری بن جاتا ہے جب وہ ان سب سے چھٹکارا پا لیتے ہیں نا تو ایک چیز کی غربت آتی ہے وقتی طور پہ، وہ بھی کیا ہے؟ صرف پیسے کی، باقی ساری امیری اس کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بزنس کرو، چھوٹا کریں، بڑا کریں، اپنا کریں، رسک لیں، ٹھیک ہے۔ بس یہی ہر روز ایک میسج ہم دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فیکٹری ہی لگائیں، صرف نہیں، ہزاروں بزنس ہے، سروسز کا بزنس کریں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اپنا کاروبار کریں، آئیں، سیکھیں اور بزنس کریں۔ اگر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں یا 10 لاکھ روپے ہیں یا اس سے زیادہ یا کم رقم ہے، یا بزنس کیا نقصان ہو گیا ہے، یا بزنس کیا 1 2 3 4 بڑھانا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون سا کاروبار کروں، اس کے لیے عرفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اور ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں فیکٹریاں لگوانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آئیں، سیکھیں اور اپنی فیکٹری لگائیں۔ یاد رکھیں، ہم سکھانے کی کوئی فیس نہیں لیتے، کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے۔ سیکھیں اور بزنس کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔